بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورہ دخان ہم پڑھ رہے تھے, آگے پڑھیے. بے شک یہ کہتے ہیں وہ تو نہیں مگر ہمارا ایک دفعہ کا مرنا اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے. تمہارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. کیا وہ بہتر ہیں یا تبع کی قوم اور جو ان سے پہلے تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. بے شک وہ مجرم لوگ تھے اور ہم نے نہ بنائے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پر. ہم نے انہیں نہ بنایا مگر حق کے ساتھ لیکن ان میں اکثر جانتے نہیں. بے شک فیصلے کا دن ان سب کی میعاد ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد ہوگی مگر جس پر اللہ رحم کرے. بے شک وہی عزت والا مہربان ہے. بے شک تھوڑ کا پیڑ گنہگاروں کی خوراک ہے. گلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہے جیسا کھولتا پانی جوش مارے. اسے پکڑو ٹھیک بھڑکتی آگ کی طرف بزور گھسیٹتے لے جاؤ. پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. کچھ چکھ ہاں ہاں تو ہی بڑا عزت والا کرم والا ہے. بے شک یہ ہے وہ جس میں تم شبہ کرتے تھے. بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں, باغوں اور چشموں میں پہنیں گے. قریب اور قنادیز آمنے سامنے یوں ہی ہے اور ہم نے انہیں بیاہ دیا نہایت سیاہ اور روشن بڑی آنکھوں والیوں سے. اس میں ہر قسم کا میوہ مانگیں گے امن و امان سے. اس میں پہلی موت کا سوا پھر موت نہ چکھیں گے اور اللہ نے انہیں آگ کے عذاب سے بچا لیا تمہارے رب کے فضل سے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کیا کہ وہ سمجھیں. تو تم انتظار کرو وہ بھی کسی انتظار میں ہیں. جی یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی ہے اور اس آیت کو آپ نوٹ بھی کر لیں. اور پھر کیا لاسٹ آیت کیا ہے, فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ کہ اب تم منتظر رہو, یہ بھی منتظر ہے. مطلب اب جو وقت آئے گا اس کے ہم بھی انتظار کریں اور آپ بھی انتظار کریں. تو ایک بات یاد رکھیں, جب قرآن کو آپ ٹرانسلیشن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں شروع میں وہ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے جیسے ہم سب کی لینگویج اردو ہے پڑھنے بولنے اور لکھنے میں, تو پھر تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے یہ تمام الفاظ تو وہی الفاظ ہیں جو کتنے الفاظ اردو کے ہیں. اور ہوتا ہے کیا ہے کہ شروع میں آپ کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, پھر وہ چیز ہو جاتی ہے, مطلب ایزی ہو جاتی ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے آسان کرے. اب ہماری سورہ جاسیہ شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر اس میں اگر دیکھیں کتنی ہے تو 37 اس کی آیات ہیں, رکوع 4 ہیں اور یہ مکی سورہ ہے. تو اسے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے. اور رات اور دن کی تبدیلیوں میں اور اس میں کہ اللہ نے آسمان سے روزی کا سبب نہیں اتارا تو اس سے زمین کو اس کے مرے پیچھے زندہ کیا. اور ہواؤں کی گردش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں کہ ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. پھر اللہ اور اس کی آیتوں کو چھوڑ کر کون سی بات پر ایمان لائیں گے. خرابی ہے ہر بڑے بہتان ہائے گناہ گار کے لیے. اللہ کی آیتوں کو سنتا ہے کہ اس پر پڑھی جاتی ہیں پھر ہٹ پر جمتا ہے غرور کرتا گویا انہیں سنا ہی نہیں. تو اسے خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. اور جی, جب ہماری آیتوں میں یہ سے جو آیتیں ہیں آیت نمبر 7 وَيْلٌ کلی افاقن اسیم, ایک تو یہ لے لیں آیت اور اس کے بعد والی آیت دونوں کے کہ ایک تو کہا گیا کہ افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر. پھر اس کی نیکسٹ آیت میں جو آیت اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کیا کرتا ہے, سنتا ہے پھر غرور کرتا ہے اور اسی طرح اڑا رہتا ہے تو گویا اس نے سنی ہی نہیں ہے. اب جیسے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی قرآن کی آیتیں پڑھ چکے ہیں, تو اس میں جو چیز ہم نے عمل کے لیے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں تو اس میں سے خوشخبری ان سب کے لیے بھی ہے
جنہوں نے اس کے پوائنٹس بنائے. اور کبھی زندگی میں کبھی آپ چاہیں کسی نے آپ سے کچھ پوچھا کہ یہ آیت اس میں ہے، آپ اپنا وہ رجسٹر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں سے وہ پوائنٹس نکال سکتے ہیں، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پر آپ نے عمل کیا ہے کہ نہیں. جو آپ پوائنٹس بنا رہے ہیں اس کو آپ اصول بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں لکھتے نہیں لیکن ماشاءاللہ ان کے ذہن میں وہ چیزیں رہتی ہیں، کمپیوٹر کی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا مائنڈ بنایا ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے. اگر ہم نے قرآن کی آیتوں کو، کیونکہ یہ آیت سیدھی سیدھی ہمارے لیے ہے کہ ہم نے پڑھ لی اور عمل نہیں کیا تو ہمارا یہی معاملہ ہے. جی. اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے اس کی ہنسی بناتا ہے. ان کے لیے خواری کا عذاب، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہیں کچھ کام نہ دے گا ان کا کمایا ہوا، اور نہ وہ جو اللہ کے سوا حمایتی ٹھہرا رکھے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ راہ دکھانا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے دردناک عذاب میں سے سخت تر عذاب ہے. اللہ ہے جس نے تمہارے بس میں دریا کر دیا کہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ حق مانو، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. ایمان والوں سے فرماؤ درگزریں ان سے جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ اللہ ایک قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو بھلا کام کرے تو اپنے لیے، اور برے کرے تو اپنے برے کو، پھر اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے. اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی، اور انہیں ان کے زمانے والوں پر فضیلت بخشی، اور ہم نے انہیں اس کام کی روشن دلیلیں دی تو انہوں نے اختلاف نہ کیا، مگر بعد اس کے کہ علم ان کے پاس آ چکا. آپس کے حسد سے بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں اختلاف کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کام کے عمدہ راستے پر تمہیں کیا تو اسی راہ چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کا ساتھ نہ دو. بے شک وہ اللہ کے مقابل تمہیں کچھ کام نہ دیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور ڈر والوں کا دوست اللہ. یہ لوگوں کی آنکھیں کھولنا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت. کیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو جائے؟ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، اور اس لیے کہ ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، اور اللہ نے اسے باوس علم کے گمراہ کیا، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا. تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ اور بولے وہ تو نہیں، مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی، مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، اور انہیں اس کا علم نہیں. وہ تو نرے گمان دوڑاتے ہیں، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو بس ان کی حجت یہی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کو لے آؤ تم اگر سچے ہو. تم فرماؤ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں، لیکن بہت آدمی نہیں جانتے. اور آپ نے اللہ ہی دیکھا کے لیے ہے. کہ اس بارے میں بار بار آ رہا ہے، اور پورے قرآن میں ہم نے کئی بار دیکھا وہ بار بار کہتے ہیں ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں. اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھیں تو دنیا کا آغاز جو ہوا ہے وہ حضرت آدم اور حضرت حوا سے ہوا ہے، اور وہ دونوں مسلم اور فرما بردار تھے اللہ تعالیٰ کے. تو پھر دیکھا جائے پوری خلقت ہی ان سے پھیلی ہے. یہ تو بدھ مت شروع ہی حضرت نوح سے ہوا ہے. تو ہم سب کے تو باپ دادا جو تھے وہ تو ایمان والے تھے. جی. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت. اور جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے، اور تم ہر گروہ کو دیکھو گے زانوں کے بل گرے ہوئے، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا. آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا. ہمارا یہ نوشتہ تم پر حق بولتا ہے. ہم لکھتے رہے تھے جو تم نے کیا. تو وہ جو جی ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان یہ کا آیت رب نوٹ انہیں کر اپنے. لیجیے آپ. یہ جو 29 ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو وہ سب لکھتے رہے ہیں جو اب وہ تمہارے سامنے ظاہر ہو رہا ہے. تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت
ملے گا یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے ان سے فرمایا جائے گا کیا نہ تھا کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں شک نہیں، تم کہتے ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، ہمیں تو یوں ہی کچھ گمان سا ہوتا ہے اور ہمیں یقین نہیں۔ اور ان پر کھل گئیں ان کے کاموں کی برائیاں اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اور فرمایا جائے گا آج ہم تمہیں چھوڑ دیں گے جیسے تم اپنے اس دن کے ملنے کو بھولے ہوئے تھے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا بنایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج نہ وہ آگ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے۔ تو اللہ ہی کے لیے سب خوبیاں ہیں، آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور سارے جہان کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ الحمد للہ ہمارا 25 پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے آج، اور اس کی جو آیت نمبر آپ دیکھیں 36 ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ اسی بس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں جو رب آسمان اور زمین کا بھی ہے۔ اور کتنی پیاری بات ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور بزرگی اور بڑائی جو ہے تمام وہ جو ہے اگر آپ دیکھیں آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہم انس فاشتو فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ وآناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے جتنا بھی ابھی تک قرآن پڑھا ہے اسے ہمیں ہمارے عمل میں لے کر آ جائے، اور اللہ تعالیٰ مطلب ہماری جو بھی جائز دعائیں ہمارے دلوں میں، اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرے اور ہماری ہر جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اس قرآن پڑھنے سے، اس کے کہنے سننے بیان کرنے میں جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے ہم سب کی طرف سے، آمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ ابھی تو ہماری کلاس ختم ہوگی، 2-4 منٹ میں ہماری نماز جو ہے اذان ہو جائے گی، تو ابھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی تک ہمارا یہی ٹارگیٹ ہے کہ سیٹرڈے کو انشاءاللہ ہمارا 30 پارہ ہو جائے اور سنڈے کو ہماری دعا ہو۔ لیکن ایک چیز ہے، جیسے جیسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، جو آگے کے 5 پارے ہیں، ایک تو ان میں چھوٹی سورہ آئیں گی اور دوسرا ان میں وضاحت بہت زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے جو 30 پارہ ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وقت پر کمپلیٹ ہو جائے، یا شاید تھوڑا ہمیں ٹائم زیادہ دینا ہوگا۔ جہاں تک بات ہے ہماری دعا کی، تو اس میں تلاوت کی 2 لوگوں نے کہا تھا، افروز اور آئی تھنک ساجدہ نے، تو آپ دونوں ہی دیکھیں کہ کون سی آیتیں آپ لوگوں نے کرنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سوچتے ہیں۔ باقی جو ایک چیز ہے لاسٹ میں ہم دعا کرائیں گے، اگر آپ میں سے کسی کو بہترین نعت آتی ہے پڑھنی تو وہ بھی بتائیے گا، جو شرکیہ نعت نہ ہو، جس میں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مطلب خوشی سے جو ان کے لیے گائے گئی، جیسے طلع البدر علینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے مدینہ تو پڑھی گئی تھی، اس طرح کی اگر کسی کو نعت آتی ہے تو بھی بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ آپ سب نے 5 منٹ کی یا 2-3 منٹ کی بات کرنی ہے، اس میں ہم لسٹ بنا دیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو وہ بنا کے بھیج دوں گی کہ کس سارے ویسے تو ٹائم پر آئیں گے، تو کس نے کس ترتیب سے بولنا ہے، تو جس کی ٹرن ہوگی پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے وہ پوائنٹس لکھ لیں جتنی دیر آپ نے بولنی ہے دورہ قرآن سے جو آپ نے سیکھیں۔ جی ہوا، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اگر آپ میرا ٹائم 12 یا اس کے بعد کر کے تو بہتر رہے گا۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ پھر سے دوبارہ اگین ایک ہی سوال، مشورہ کہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے تو آپ لوگ بتا دیں۔ ویسے تو انشاءاللہ بہت لمبا نہیں ہوگا، کلاس کی طرح مختصر ہی ہوگی دعا، تو اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں تو بتائیے۔ عائشہ نے شاید کچھ بھیجنی تھی، میرے پاس آئی نہیں ہے ابھی۔ کل بھی ایکچولی جب جی ہم انشاءاللہ، اگر میں سوچ رہی تھی انشاءاللہ آئی ول اپڈیٹ یا اگر کچھ ہوگا تو۔
اور نعت کے سلسلے میں نا مجھے آپ سے بات کرنی تھی. میں I'll talk to you later انشاءاللہ. آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بتائیے، ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. جی نہیں، احسان تمید کی آپ نے وہ نعت سنی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے، جو آخری خطبہ ان کا تھا، اس کے ریلیٹڈ جو ہے ایک نعت مجھے آتی ہے، میں آپ کو انشاءاللہ سناتی ہوں. انشاءاللہ اگر وہ صحیح ہے تو آئی کین انشاءاللہ انشاءاللہ اس دن میں پڑھ سکتی ہوں. انشاءاللہ آپ مجھے ضرور بھیجیے گا، وہ انشاءاللہ ہم اس میں ایڈ کریں گے. اور یہ اور اگر جی اگر کچھ حدیثیں بھی اگر ہم اس میں شامل کرنا چاہیں جو مطلب ہم نے پڑھی ہیں اس میں، جی اس سے ریلیٹڈ قرآن مطلب کچھ بالکل حدیثیں بھی اگر ہم شامل کرنا چاہیں اس میں. تو اس کی بالکل طرح بھی ہم کچھ رکھ سکتے ہیں نا ناہید کے، جیسے آپ ہمیں جیسے کویشچنس پوچھتے ہو اس طرح ریلیٹڈ ٹو تفسیر اونلی، اگر ٹھیک، ویسا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. ایکچولی وہ جو اس دن میں تعریف کر رہی تھی عائشہ کی، عائشہ نے کیا کیا تھا جب 2019 میں، کیونکہ ہم سب عائشہ کے گھر جاتے تھے اور دعا کے لیے ہم سوچ رہے تھے کسی اور لوکیشن کا، تو عائشہ نے کہا یہاں قرآن دورے قرآن ہوا ہے تو میں چاہتی ہوں یہاں ہو. تو عائشہ نے بڑے ہی پیارے گیم آرگنائز کیے تھے ایکچولی. اس میں ابھی تو مجھے ایک دو ہی چیزیں اس میں یاد ہیں، تو اس سے جو ہے بہت انٹرسٹ لوگوں کا ڈیولپ ہوا تھا، اور اس دن سارے بڑے اچھے تیار ہو کر بھی آئے تھے. وہ چیز مجھے اچھی لگی تھی. تو یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے عائشہ، انشاءاللہ اس کو ہم ایڈ کرتے ہیں. میں اس کے لیے کویشچنس آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ سب سے. ایک اچھا آئیڈیا ہے تاکہ ریویو ہو جائے گا سب کا. اور ہوا آپ نے حدیث کا کہا ہے، تو انشاءاللہ اگر آپ کچھ تیار کر سکتی ہیں تو پھر آپ وہ لے لیجئے انشاءاللہ. 12 o'clock کے بعد آپ کا ٹائم رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نہیں آپ 10:15 بھی رکھ سکتے ہیں. 10:15 ٹو میں آپ کو ٹائمنگ بتا دوں گی کنفرم ٹھیک ہے، زارا کی جب ٹھیک ہے انشاءاللہ. بریک آپ ہوگی. مجھے جیسے میسج کرتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کر 10:30 دیجئے گا بالکل اس کے اکارڈنگ. 10:30 ٹو 11 آئی تھنک ہو سکتا ہے. ہاں وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے. انشاءاللہ تو وہی رکھیں. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہ کہ ابھی یہ ہے کہ جی ابھی تک تو سنڈے کو ہی انشاءاللہ ہمارے یہاں، ہم اس سے لیٹ نہیں کریں گے. وجہ یہ ہے کہ اس دن سے پھر ہماری رات سے جو ہے شب قدر شروع ہو جائے گی. یہ 20 روزہ ہے تو 21ویں شب ہوگی. تو انشاءاللہ ہمارا طریقہ کار یہی ہوگا کہ ہم تب تک کمپلیٹ کر لیں. آمنہ کچھ کہہ رہی تھی کیا؟ ہم نے مس کر دیا. میں کہہ رہی تھی کہ قصیدہ برد شریف بھی اگر ہم ایڈ کر لیں تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا. بالکل، بہت اچھا آئیڈیا ہے. انشاءاللہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ اور جی میں نے پڑھا ہے، پڑھ سکتی ہوں. چلیں اچھی بات ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ اسے لے لیجئے. لیکن ہم اس کو اس طرح ہے آرگنائز کریں گے سب کو، جس طرح ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم نے فرسٹ کیا لینا ہے، جیسے تلاوت اور نعت کے ساتھ شروع کر اور اس کے بعد ہم تھوڑی احادیث بیان کر سکتے ہیں، اور قصیدہ بردہ شریف ہم مطلب لاسٹ میں کر کے نا، اور پھر دعا کرا سکتے ہیں. اور بیچ میں آپ سب کے پوائنٹس ہوں گے، تو اس میں آپ سب اپنے دورہ قرآن سے جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، جو آپ کے عمل میں آئی ہیں پہلی بار، آپ کے بچوں کے اندر دورہ قرآن لینے کے بعد آپ نے جو انہیں سکھایا ہے ان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، یا آپ کے اراؤنڈ نسل انسانی میں سے جو بھی شخص ہے اس کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، اس سے جوڑا، وہ تمام آپ بیان کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک چیز رکھوں گی، بہت سارے لوگ ایک دوسرے کے ریفرنس سے آئے ہیں، اور تو آپ یاد رکھیں یہ جو آپ کے دوست ہیں جن کے ریفرنس سے آپ اس سے جڑے، وہ آپ کے بہترین دوست ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے. تو آپ ہمیشہ ان کے لیے جو ہے دعا گو رہے ہیں. جی عائشہ کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی میں نے آپ کو ایک تصویر بھیجی ہے، آپ بس وہ دیکھ لیں. اس پر میں انشاءاللہ آپ سے بعد میں بات کر سکتی ہوں اگر آپ جب بھی فری ہو. انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ کہ اب یہ ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ سنڈے کو یہ رکھیں گے، اور اس کے لیے جیسے سب تیار تو کرائیں گے. افروز کی ایک سجیشن تھی جو اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ وہ چاہتی ہیں کہ سب کو دیکھیں، تو اس میں آلموسٹ سب نے ایگری کیا تھا. تو لیکن اس کے لیے بس ایک ہی وہ ہے رول کہ آپ کے اراؤنڈ جو ہے پھر کوئی وہ نہ ہو نامحرم جو انہیں دیکھ سکے خواتین کو، اگر آپ نے آن کیا، کیونکہ اس دن پھر میں ریکارڈنگ نہیں کروں گی انشاءاللہ. تو اگر اس چیز کا خیال رکھتے ہیں سب، تو انشاءاللہ سارے جو آن کرنا چاہتے ہیں کیمرہ پھر وہ آن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. جی آمنہ. یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ وہ آپ کے اراؤنڈ کوئی نہ ہو،
تو آئی تھنک کہ آپ یہ گروپ پہ لکھ دو، کیونکہ موسٹ لائکلی کیا ہوگا کہ لاسٹ ڈے ہے تو دعا کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ جو بھی واٹس ایپ پہ نہیں جو بھی میٹنگ میں نہیں ہوتے ہیں تو موسٹ لائکلی وہ لوگ بھی جو ہے نا اس دن جوائن کریں گے. تو ایک الارم ان کو بھی مل جائے گا کہ اگر وہ لوگ جوائن کر رہے ہیں تو بالکل یہ ہوگا کہ وہ اپنے بھی اراؤنڈ یہ دیکھیں کہ کوئی اس طریقے کی سچویشن جو ہے نا وہ نہ ہو. تو بہت آپ یہ ایک نا ایک الرٹ ڈال دیجیے گا واٹس ایپ پہ نا، جی کیونکہ موسٹ بہت لائکلی اچھی مجھے ایسا بات لگ رہا ہے کہی کہ آپ نے، کافی لوگ بہت اچھی بات کہی، کیونکہ واقعی سم ٹائم نا ہم اس کی گہرائی میں پہنچ نہیں پاتے. بہت اچھی بات کہی آپ نے، انشاءاللہ میں ضرور یہ چیز کروں گی کہ میں اس دن ڈال دوں گی، اور دعا کا بھی، تاکہ لوگ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر پائیں. ایک چیز یہ کل میں نے ڈالا تھا، جو لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی تھی زیادہ سے زیادہ لوگ جو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کیٹیگری میں ان کا نام ہو، کیونکہ آپ سب مجھے بہت عزیز ہیں، اور آپ سب سے مجھے جیسے کہتے ہیں نا قلب سلیم کے ساتھ انسان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، تو مجھے آپ سب سے محبت ہے اللہ کے لیے، کیونکہ وہ محبت اللہ جی تعالیٰ کو اذان ہو بہت رہی ہے. پسند. بس تو پھر ہم یہ رکھتے ہیں. لیکن مجھے بس ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے، شاکرہ کا نام میں بھول گئی تھی، وہ ماشاءاللہ ڈیلی جو ہے وہ پڑھتی ہیں امیجز جو ہوتے ہیں، تو شاکرہ میں انشاءاللہ اس کو ایڈ کرتی ہوں. اور کبھی اگر مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو وہ میرا بشری فالٹ ہی سمجھا کریں، انٹینشن کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی نہیں ذہن میں رہتا. تو آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم. انشاءاللہ کل ہم سب ملتے ہیں. السلام علیکم.